Assalamu alaikum. You are watching another episode of Decipher with Abdul Basit. I am Muntaha Hassan. جی السلام علیکم سر فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے طلباء اور طالبات سے آپ نے وقت نکالا. سر آپ کی جو سروس ہے خاص طور پر انڈیا کے اندر، ویسے تو نیو یارک نیوا وغیرہ میں بھی آپ نے بڑا اچھا سرو کیا، بڑی ایک دبنگ قسم کا آفیسر ہمیں نظر آتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے، جس کو تھریٹس دیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود پاکستان کا کیس، کشمیر کا مقدمہ حریت کے ساتھ ہر جگہ پہ ان کی ایک لائزننگ بھی ہو رہی ہے اور کسی بھی قسم کے ڈر اور خوف کے بغیر وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو سر اس میں سے کچھ ایک ایسا واقعہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں. تھینکس. نہیں، واقعات تو بے شمار ہیں. یہ جو میری کتاب ہے جو منتہا صاحبہ نے، یعنی ہاسٹیلیٹی، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان بھارت جو میرا اسٹنٹ ہے، ٹینیور ہے، اس سے متعلق ہے، اور پاکستان بھارت تعلقات کس نوعیت کے ہیں، کشمیر کا کیا معاملہ ہے، دہشت گردی کے کیا مسائل ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ، چونکہ میں پاکستان کا آخری ہائی کمشنر ہوں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے تقریباً تمام حریت جو کشمیری لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کی ہوئی ہے، چاہے وہ سید علی شاہ گیلانی مرحوم ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، یاسین ملک ہوں، آسیہ اندرابی ہوں، شبیر شاہ ہوں، کوئی بھی نام لے لیں آپ تو جن سے میری ملاقات ہوئی ہے. تو ایک واقعہ یہ آ جاتا ہے کہ، اور سید علی شاہ گیلانی صاحب تو اکثر ہمارے ہائی کمیشن میں آتے بھی تھے، تو لنچ بھی ہم ایک ساتھ کرتے تھے، بلکہ ان کی امامت نماز ہی پڑھتے تھے. تو ان کا جو پاکستان سے پیار تھا وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا، بلکہ وہ مجھے اکثر کہا بھی کرتے تھے کہ باسط صاحب، یا ہائی کمیشن کہتے تھے کہ ہائی کمیشنر صاحب، آپ سے بس صرف ایک جو پیغام ہے میں پاکستانیوں کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ آپ ہمارے وکیل ہیں. اگر آپ کمزور ہوں گے تو کشمیر کا کیا بنے گا؟ تو پہلے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اندر سے اپنی سیاست کو مضبوط کریں، اپنی اقتصادی صورتحال کو مضبوط کریں. جب پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر کا جو مقدمہ خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آج مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہی کرتے تھے، کیونکہ ہم اندر سے تو کمزور ہیں، تو کشمیر کا کیا مقدمہ کہاں لے کر جائیں گے؟ ہمیں وہ استطاعت ہی نہیں رہی کہ کشمیر پہ ہم یہ کچھ کر سکیں. ایک اور بات جو شروع کے دنوں میں کاشف صاحب یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے مودی صاحب کی اناگوریشن اٹینڈ کرنے، تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا موقع، کیونکہ اس میں یہ ہوا کہ دونوں وزراء اعظم نے، مودی صاحب نے، اور میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، تو یہ فیصلہ کیا کہ جی جو انڈین فارن سیکرٹری ہیں سجاتا سنگھ صاحبہ، وہ پاکستان کا دورہ کریں گی اگست میں. تو ہم نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے جی. ایک مطلب مودی صاحب کے آنے سے ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ معطل ہوا تھا وہ بحال ہونے جا رہا تھا. تو مجھے بھی پاکستان بلایا گیا فارن سیکرٹری کے وزٹ سے پہلے. شاید انہوں نے آنا تھا 25 اگست کو، if I'm not wrong، مجھے اگر صحیح یاد آ رہا ہے 25 اگست 2014 کی بات کر رہا ہوں میں. تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے ذرا کشمیری حریت لیڈر سے مل لیتا ہوں. تو میں نے تمام حریت لیڈرز کو دعوت دی کہ آپ ذرا ہائی کمیشن آ جائیے 18 اگست کو. تو تمام لوگ آ گئے. اچھا اسی دن میں نے ایک صاحب جو ہے، آپ نے شاید نام سنا بھی ہو، را کے پرانے چیف تھے، دولت صاحب، ان کو لنچ پہ بلایا ہوا تھا. تو میں کسی ہوٹل میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ لنچ کر رہا تھا. تو تقریباً کوئی 2:30 بجے کے قریب مجھے سیکرٹری نے اپنے فون کیا کہ سر وہ انڈین فارن سیکرٹری آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اور بڑی ارجنسی ہے. میں نے کہا بس میں ابھی پہنچتا ہوں واپس ہائی کمیشن، پھر آ کے بات کرتا ہوں ان سے. تو واپس آیا. جب میں واپس آیا تو باہر جو حریت لیڈرشپ تھی وہ بھی ساری موجود تھی، ویٹ کر رہی تھی میرا کانفرنس روم میں. تو میں نے پھر آیا، پہلے میں نے بات کی انڈین فارن سیکرٹری سے. تو انڈین فارن سیکرٹری نے مجھے بڑے سخت لہجے میں کہا، اور یہ یاد رہے کہ انڈین فارن سیکرٹری جو اس وقت تھیں سجاتا سنگھ اور میں، ایک ہی وقت میں وہ بھارت کی سفیر تھی اور میں پاکستان کا سفیر تھا برلن میں. تو میں ان کو برلن سے جانتا تھا. تو مجھے انہوں نے میسج دیا کہ مسٹر باسط، اگر آپ if you went ahead
and met the Kashmiri leadership, تو مجھے ہائیسٹ اتھارٹی سے اوپر انسٹرکشنز ہیں کہ اگر ہائی کمیشن میٹنگ کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ تو پھر میں پاکستان نہیں جا سکوں گی، جو میں جا رہی ہوں ہفتے کے بعد. تو یہ آپ سمجھیے کہ یا تو آپ کشمیریوں سے بات کیجئے یا ہم سے بات کیجئے، حکومت سے بات کیجئے. تو ہم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ کشمیریوں سے انٹریکشن کریں. اچھا یہ میرے لیے ایک بام شیل کی طرح تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ کشمیری لیڈرز باہر بیٹھے ہیں. اور اچھا میں یہ بات کر ہی رہا تھا تو ٹیلی ویژن چینل پہ، انڈین چینل پہ ٹکر چلنا شروع ہو گئے کہ بھارتی فارن سیکرٹری نے پاکستان کے ہائی کمیشنر کو یہ فون کیا ہے اور یہ کہا ہے. اب تو میرے لیے اور پوزیشن، کیونکہ چیز پبلک ہو جائے تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے. کشمیری بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشنر کیا کریں گے. تو میں ایک بڑی مشکل سچویشن میں تھا اور کشمیری لیڈرز باہر بیٹھے ہیں انکلوڈنگ علی شاہ گیلانی صاحب، اور میں کہوں کہ جی میں آپ سے نہیں ملتا، آپ جائیے واپس، تو بڑا مشکل تھا. اور اگر میں ملتا ہوں تو وزٹ کینسل ہو جاتا ہے، جو کہ پرائم منسٹر نواز شریف میری کھال ادھاڑ دیں گے میں اگر مل گیا ان کے ساتھ کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. اچھا بھلا ہم نے پروسیس شروع کر دیا، آپ نے خراب کر دیا اس کو. تو میں نے پھر اپنی ساری ٹیم کو بلایا کہ مشورہ دیں، کہیں کوئی کہے سر نہ ملیں، چھوڑیں، ہم کشمیریوں کو سمجھا دیں گے. کسی نے کہا نہیں سر گو اہیڈ مل لیجئے. تو پھر کسی نے کہا کہ اسلام آباد فون کر کے پوچھ لیں. تو میں نے کہا فون تو میں کر لوں، لیکن سوال یہ کہ فون ہمارا ٹیپ ہوتا ہے سارا، جو بات میں کروں گا وہ انڈین بھی سن رہے ہوں گے، تو وہ تو رسک ہے، وہ تو میں نہیں کر سکتا. فیصلہ تو مجھے خود ہی کرنا ہے اب جو کرنا ہے. تو میں نے کہا لیٹس گو اہیڈ جی، دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. وی ول کال دا بلف اینڈ دین وی میٹ. آئی میٹ کشمیر. تو وہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا میرے لیے. اور اس کے بعد وہ پھر وزٹ کینسل ہوا انڈین فارن سیکرٹری کا. پھر مجھے بلایا گیا، پرائم منسٹر صاحب نے بلایا، نواز شریف صاحب نے، کہ ذرا آئیے جی، ذرا میرے سوالوں کا تو جواب دیجیے کہ آپ نے سارا پروسیس کیوں ختم. ان کو سمجھایا، ان کو سمجھ آ گئی، لیکن وہ ایک میرے لیے مشکل ترین دن تھے، مشکل گھڑی کے مشکل مشکل ترین. کیونکہ میرا اپنا بہرحال اس سے یہ ہوا کہ کشمیر کے لوگوں کو صحیح میسج میں نے پہنچا دیا کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. مودی صاحب جو ہیں وہ آتے جاتے رہیں گے، وہ جو کچھ بھی کریں، پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کیونکہ ایک کرٹیسزم یہ بھی ہو رہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب نیو دہلی میں آئے تھے مودی صاحب کی انوگریشن اٹینڈ کرنے کے لیے، تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے جب بھی کوئی لیڈر آتا ہے نا تو حریت لیڈرشپ سے ضرور ملاقات کرتا ہے. لیکن اس وزٹ میں نواز شریف صاحب نے حریت لیڈرشپ سے ملاقات نہیں کی. تو وہ پاکستان میں بھی اور کشمیر میں بھی بہت تنقید کی جا رہی تھی ان کے اوپر. تو میں نے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ مودی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. تو دیٹ واز ریئلی اس وقت میں، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ میں کشمیر میں ہیرو کے طور پہ ابھرا کہ یار یہ ہائی کمشنر جو ہے یہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. تو ابھی بھی الحمدللہ کشمیر کا جو ہے وہ میرے بڑے دل کے قریب ہے، جس میں فلسطین کا ایشو ہے. بے شک. اور کشمیر پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس میں کوئی خاص جان نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا مقدمہ ہے. تو اس کو ہمیں ٹھیک طریقے سے لینا چاہیے. تو یہ ایک دو تین چیزیں جو میرے ذہن میں آئی. باسط صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے، ان کو مائک دے دیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو وی فیل آنرڈ ٹو ہیو یو ود اس ہیئر، اور آپ سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح جو امریکہ کی پالیٹکس ہے اور جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس کو میں تھوڑا سا لنک اپ کروں گا، کیونکہ امریکن پالیٹکس بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے پوری دنیا کی پولیٹیکل ارینا کے اندر. تو جس طرح جو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی نیولی الیکٹڈ ہیں، انہوں نے ایک سافٹ کارنر شو کیا ہے ٹورڈز عمران خان یا پی ٹی آئی. تو جو پہلے آپ مجھے بتائیں آپ پی ٹی آئی کے جالے تو نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں، میں بالکل ایک جنرل کوشچن ہے میرا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا کیا اس کے اوپر رول ہوگا کہ یہاں کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان کے اندر بہتری آئے گی یا چیزیں تھوڑی سی ورسن ہوں گی؟ تھینک یو. دیکھیے یہ سوال میں کہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تھوڑا بہت، تو ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کی ایک ویڈیو کلپ ایک بڑا سرکولیٹ ہو رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اصل ہے کہ فیک ہے، اور مجھے تو سچی بات ہے وہ فیک لگتا ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ نے کوئی ایسی بات کی ہوگی. ٹرمپ جو ہے بڑا لاابالی قسم کے صاحب ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے
ان کے بارے میں صرف آپ یہی پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. اب وہ کیا کریں گے یہ کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. میرا اپنا خیال یہ کہ ایسی کوئی انفلوئنس امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کیا ہیں. ایون یہاں پہ اگر آج ڈکٹیٹرشپ بھی آ جائے نا تو ہی وڈ ناٹ مائنڈ, کیونکہ وہ خود بھی اسی قسم کا ذہن رکھتے ہیں, بالکل ایسے ہی مزاج ہے, بالکل وہ کوئی ڈیموکریٹ نہیں ہے سچ اپنی مائنڈ سیٹ کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے. تو مجھے نہیں خیال, میرا نہیں سمجھتا کہ ان کو بہت کوئی یہاں پہ جو کچھ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو ٹرمپ وڈ بی ورڈ اباؤٹ دوز تھنگس. ہر ملک دیکھیے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. اگر ان کے انٹرسٹ میں اگر یہاں یہ ہے کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو, دیکھیے نا پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو 3 سال کسی نے لفٹ نہیں دی 1999 سے لے کر 2001 تک. 9/11 ہوا تو پریزیڈنٹ پرویز مشرف مرحوم جو ہیں وہ ڈارلنگ بن گئے ویسٹ کے. راتوں رات ان کی جو ہے شہرت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو یہ سارا جو گیم ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز کا از بیسڈ آن انٹرسٹ. اور ٹرمپ بھی اپنے انٹرسٹ دیکھیں گے, ان کا بھی دیکھ رہے ہیں کہاں معاملہ چلتا ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو سے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہی از ٹو obsessed اور فکسیٹڈ آن اینی انڈیویجول ان پاکستان. یہ ڈیموکریسی کا جو معاملہ ہے سارا ایک فساد ہے. ڈیموکریسی چائنا میں کون سی ڈیموکریسی اور عرب دنیا میں کون سی ڈیموکریسی, یہ سارا ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن ایسا ہے کچھ نہیں. اچھا, یہاں پیچھے سے ہمارے پاس ایک سوال آ رہا ہے. یس, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I grade the student teacher on the Del Kids. My name is Ahmed Liban. I'm from Somalia and the last year student of International Relationship and the Rifa Institute of Public Policy. I am happy to participate in this meeting. Sir, I want to ask a question very important. Sir, why America is selling Pakistan after withdrawal of American troops for Afghanistan? America doesn't need Pakistan anymore. And why Pakistan is half being influenced by America? Why do Pakistan need them? It's only the IMF and factory contributes. Thank you. Questions? No, I think I would not tend to agree with you that Pakistan is not relevant to the US. Pakistan is still an important country. We straddle West Asia, South Asia, Central Asia, and given the fact that we have a very strong relationship with China, whether one likes it or not, Pakistan is an important country. Though presently we are kind of mired in a political quagmire, and we do not know how to lift ourselves from that. But Pakistan will continue to be an important country in my view. Both for China and for the United States of America. It all depends how we play our cards, whether we play our cards skillfully, how we place ourselves in a changing environment, both regionally and globally. It's all about effective and skillful diplomacy. Pakistan, with 250 million people, is not a small country, but unfortunately, we have ourselves underestimated our potential. Hence, that is the reason we have not been able to get to grips to many myriad of challenges which come our way. So one hopes that as the world is changing, evolving itself, Pakistan too would transform itself both from within and without, in the sense that from within, we will put our political house in order, our economic house in order, and then move on. And unless and until Pakistan puts its political house in order, I will continue to be apprehensive about realizing Pakistan's potential. So that to me is a kind of sine qua non, is the most essential thing for Pakistan to do, to put its political house in order. So long as Pakistan remains polarized, politically divided, I mean, there is no harm to have political parties. Rather, it is always good to have political differences, different points of view. But the question is, you do not allow those differences to overwhelm your state
overwhelm your country's national interests. So that to me is the most fundamental. And politics, I often discuss with Muntaha, politics in any country is for the betterment of the people of and that country, is for the country to take it forward. But if politics becomes a kind of, an impediment to your development, your progress, then better not to have that politics, in my view. I may be absolutely off the mark. That's true. That's so I may not be saying things which you perhaps may like to hear. But to me, politics is an activity that should bring about welfare for the people, prosperity to the people, and take your country forward. So IMF, no IMF, that is a different thing. We have done so many things in the past which should not have been done. Pakistan is a great country in my view. We have great people because I have traveled all over the world, so I know what Pakistan's strengths are. And if we play first of all, we need to realize our strengths and limitations and weaknesses both. And then we should have a long-term vision and policy, because unfortunately we act in fits and starts. Somalia, I know you have been through many difficult period, and you are still facing difficult times in the Horn of Africa, in that part of the region. So let's hope that Pakistan, the young people, the youth of Pakistan would understand how important this country is. Sometimes, people of Pakistan take their country casually. But this is, if you have lived in India, اگر آپ وہاں مسلمانوں کے حالات دیکھتے نا تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اٹس اے گریٹ بلیسنگ آف اللہ ان مائی ویو. اور کیونکہ وہاں تو مسلمان جو رہتے ہیں 170-80 ملین پیپل, دے لٹرلی لیو اے سیکنڈ کلاس سٹیزن دیئر. تو ہمیں آپ یہ عامر خان اور شاہ رخ کو دیکھ کر خوش مت ہوا کریں کہ مسلمان بڑے خوش ہیں وہاں پہ. مسلمانوں کے بڑے برے حالات ہیں. تو یو گائز وی آر لکی پیپل کہ ہمیں قائد اعظم کی رہنمائی میں, ان کی لیڈرشپ میں یہ ملک ملا. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ جو میری نسل ہے اس نے بہت بڑا غرق کیا اس ملک کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا, لیکن آپ کم از کم جو آنے والی نسلیں ہیں, آپ لوگوں کو پاکستان کے متعلق کی جو اس وقت فیز ہے نا, مجھے معلوم ہے کہ ینگ لوگ کیا سوچتے ہیں, ایک خاص رجحان ہے. ایک اور بات ہی میں کرتا چلوں اس ضمن میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کسی تعلق نہیں ہے. میرا اوپینین ضرور ہے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے. آئی ڈو ہیو اے ویو پوائنٹ اینڈ آئی آلسو ووٹ. تو یہ نہیں بتاؤں گا میں کس پارٹی کے لیے ووٹ کرتا ہوں, لیکن ایک بات میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں آپ کے اپنے لیے کہ کبھی بھی, جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا نا, کنفارمسٹ نہیں ہونا. ایک تو کنفارمسٹ نہ ہوں, ہر چیز کو کرٹیکل پازیٹیولی کرٹیسائز کریں, اس کو دیکھیں, اور کسی کی بھی رائے سے جلدی اتفاق نہ کر لیا کریں. کرٹیکل ایبلٹی کیپیبلٹی بنائیے. ہر چیز کو کویسچن کرنا, کویسچن ریز کرنا. کویسچن کوئی بھی غلط نہیں ہوتا, سب کویسچنز ٹھیک ہوتے ہیں. کویسچنز ریز کریں ہر ایشو پہ, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جو آپ کویسچنز ریز کریں گے تو آپ کو سوکریٹس, سقراط, اور اس کی ساری تعلیم ہی یہی تھی کہ سوال کس طرح کرنے ہیں. وہ جواب کسی چیز کا نہیں دیتا تھا, صرف سوال کرتا تھا, اور سوال کرتے کرتے وہ سقراط بن گیا. بالکل ڈیفینیٹلی سوال کریں گے تو جواب ملیں گے. سوال کریں اور ہر چیز پہ سوال کریں, آپ کا حق بنتا ہے. صحیح. آپ کا سوال, ان کو مائک دے دیں پلیز. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, my name is Muhammad Muzammil. I am from first semester Public Administration. Sir, I have two questions, one regarding the youth and other regarding the most popular issue, Israel and Palestine. Sir, the first one question is that you have served at many platforms in many countries, and obviously you have observed their youth, their culture. So, sir, what are those few things in which Pakistani youth is lagging behind? And the second question is that
what are those few factors in which Pakistani parliament or Pakistani political chamber is compromised not to take offensive action against Israel or against whatever is going on in Gaza? Are we not capable of that, or are we compromised due to certain reason, as we are the first Islamic country which have atomic power? Thank you, sir. So that's very important, Basit Good sahab. questions. देखिए, पहली बात तो फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द यूथ. मेरे ख्याल में पाकिस्तानी यूथ एक तो ओवरऑल हमारे यहाँ जो मैं देखता हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए नहीं हैं. अब वो एक चूँकि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बड़ा कमर्शलाइज्ड हो गया है, That's true. That's true. जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है स्टूडेंट का वो सही तौर पे सामने नहीं आता. क्योंकि जब आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं, इल्म की दौड़ में आप आते हैं, तो फिर एक राउंडेड पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है ना, वो नज़र नहीं आती आजकल के स्टूडेंट से मुझे. एक तो पढ़ने लिखने के, एक तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, किताब से उसका लगाव भी बच्चों को नहीं रहा जो मुझे लगता है. और किताब बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप बेशक सोशल मीडिया पढ़ें, लेकिन मैं आपको बताऊं कभी भी अगर आप बाहर जाएं, इवन लंदन में चले जाएं, अमेरिका में जाएं, आप सब में देखेंगे तो अभी भी बच्चे जो हैं फ़ोन तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन उनके हाथ में किताब भी ज़रूर होती है. लाइन में खड़े हैं तो किताब पढ़ रहे हैं. तो मुझे एक ये फैक्टर लगता है कि पाकिस्तान में हमारे नौजवानों सा किताब से रिश्ता टूट गया है. ये रिश्ता टूटा कैसे है? उसमें अवामिल यही है ना, एक तो ये मोबाइल जो आ गया हमारे साथ, मोबाइल तो उनके पास भी है, लेकिन उनको एक एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसमें कमर्शलाइज नहीं हुई. सही. वहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमारे यहाँ जो पब्लिक स्कूल में एक ब्यूरोक्रेट अगर मैं हूँ तो मैं अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में नहीं भिजवाऊँगा. मैं चाहूँगा कि वो इलांस में जाए. सो यहाँ हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का. स्टे विद अस. सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारे साथ मज़ीद सवालात का सिलसिला जारी है. स्टूडेंट की जानिब से भी सवाल आ रहे हैं और बासित साहब भी बहुत सारे हक़ाइक़ को डिसाइफर कर रहे हैं. सो मज़ीद किसका सवाल है? सो बासित साहब, हम तो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिक जो हमारा प्रोसेस है उसको फॉलो भी करते हैं, वोटिंग भी करते हैं, फिर एक गवर्नमेंट भी आती है. अगेन जब वो बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो वही कुछ होता है, मायूसी ही होती है हमारे लिए. दे कैन नॉट डिलीवर एक्चुअली ना. सो ये चीज़ें कहाँ पे रुकेंगी जाके? ये रुकेंगी तो नहीं, इन चीज़ों को कंटिन्यू ठीक होंगी. मतलब इनको हमने रिपेयर होती रहेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम. ट्रायल एंड एरर का सिलसिला है. इस मैंने कहा जनरेशनल प्रोसेस है. अगर आप ये तवक्को रख रही हैं कि देखिए जो जमहूरियत है ना, वो इलेक्शंस का नाम नहीं है. ये पूरा एक माइंड सेट है, ये पूरा एक माइंड सेट है. आपका कल्चर जब तक डेमोक्रेटिक नहीं होगा उस वक्त तक पॉलिटिक्स भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती. so, ये कल्चर जो है हमें तो हमारा कल्चर डेमोक्रेटिक नहीं है. हम इनटॉलरेंट हैं, एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हम नहीं कर सकते, हम जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं. ये वो चीज़ें जो नौजवानों को अपने सामने रखनी चाहिए. सो आपका एक सवाल था. Sir, our political landscape is full of many flaws. We all have to witness that. So, our students have to eventually go into that system. So, what advice you give us to, like, हम किस तरह इसको ठीक करें और किस तरह इससे बच सकते हैं? So, आप इस सिस्टम का हिस्सा कैसे बनना चाह रही हैं? इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं? नहीं सर, मैम जैसे एज अ फॉरेन ऑफिसर भी हम पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होते हैं. हम CSS परस्यू करके गवर्नमेंट ऑफिसर बन के भी हम इसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं. लाइक अगर आप एक डिसीजन नहीं लेना चाह रहे पर आप पे पॉलिटिकल प्रेशर है, आप पे MNAs का प्रेशर है कि आपको ये इस करप्शन में इन्वॉल्व होना है, बट आप वो करना नहीं चाह रहे, पर उनका ये है कि आपने करना ही करना है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है. मुझे भी बाज़ औक़ात वो हिम्मत जो बासित साहब ने कई मर्तबा दिखाई है अपने कैरियर के बीच में. तो मतलब आपको सफ़र करना पड़ता है, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ आप नबरद आज़मा होते हैं, तो उसमें जब आप किसी एक रास्ते पे चलना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता कि यू विल हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. अगर आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ देखिए ज़िंदगी का हिस्सा होता है. कंप्रोमाइज़ के बगैर ज़िंदगी आगे चलती नहीं है, लेकिन कंप्रोमाइज़ उस हद तक ना हो जाएं
جہاں بالکل آپ ایسا ویلیوز پہ لگے کمپرومائز کر لیں, ویلیوز پہ. ویلیوز اب کیا ہے, دیکھیں ویلیو بھی اٹ ویریز فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. ویلیوز تو ایک ہوتی ہے نا, یونیورسل ویلیوز ہیں, وہ ایک بڑا آل انکمپنسنگ کانسیپٹ ہے جس کے تحت رہ کر آپ بغیر اپنی ویلیوز کو کمپرومائز کیے وہ بھی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ٹیکٹفل ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو کہ جنہوں نے ہمیشہ پرنسپلز کے ساتھ کھڑے ہوئے, لیکن سی ایس ایس کرنے کے بعد یا سرکاری ملازمت میں بہت سی قربانیاں بھی لوگوں نے دیں, اور اس میں ہمارے پاس بڑی اچھی اچھی مثالیں بھی ہیں, لیکن وہ بہت کم مثالیں ہیں. زیادہ تر لوگ پولیٹیکل پریشر میں آ جاتے ہیں, ہر کسی کو اچھی پوسٹنگ چاہیے, ہر کسی کو گریڈ 22 بھی چاہیے, کیونکہ وہی ہمارا ایک ہائیسٹ ہے نا. ایک پاکستانی ملازمت کرتے ہیں تو آپ گریڈ 22 میں ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. سر جیسے ہم کشمیر ڈسپیوٹ پہ بات کر رہے تھے, تو ایک تھیوری جو پچ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے کشمیر ڈسپیوٹمنٹ کی ان آفیشیل سیٹلمنٹ کر لی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیے میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں. دیر از اے سیئنگ کہ اف یو ڈو ناٹ اسٹینڈ فار اینی تھنگ اور فار سم تھنگ, اف یو ڈو ناٹ اسٹینڈ فار سم تھنگ یو ول فال فار اینی تھنگ. یہ ایک زندگی کا اصول ہے کہ جب آپ کسی خاص ایک مقصد پہ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر تو سب چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. تو کشمیر ایک ایسا ایشو ہے, اور میں اس بات کو میں ریئلائز کرتا ہوں کہ ہم سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس سارے معاملے میں, اور ہم نے تو کشمیر پلیٹر پہ رکھ کے بھارت کو دے دیا. سچی بات تو یہی ہے. لیکن جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے وہ تو ابھی اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارا کچھ تھوڑا بہت ہم انڈیسائسو ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے ساتھ, ہماری کیا اپنی باٹم لائن کیا ہیں, ریڈ لائنز کیا ہیں. تو میرے خیال میں پہلا تو عمل یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر کلیئرٹی ہم لے کر آئیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کشمیر کو سپورٹ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. ابھی تک وہ کلیئرٹی مجھے اپنے سسٹم کے اندر نظر نہیں آ رہی. جب تک وہ کلیئرٹی نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کوئی صحیح پالیسی بنا نہیں سکتے, کوئی افیکٹو ڈپلومیسی نہیں کر سکتے. 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہا کہ جی ہم اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں, ہم بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. ہم نے سرینا ہوٹل کے بارے کو کرفیو کلاک بھی لگا دیا تھا. ہم نے یہ کہا کہ ہم ہر جمعے آدھے گھنٹے کے لیے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے کھڑے بھی ہوا کریں گے. وہ تمام چیزیں ہوا میں ایویپوریٹ ہو گئی ہیں. بلکہ اسی حکومت میں باتیں ہوئی کہ جی ٹریڈ بھارت سے بڑا ضروری ہے کرنا, ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. وہ سرینا ہوٹل سے وہ جو کلاک لگا تھا وہ بھی غائب ہو گیا. جمعے کے دن اب ہم کھڑے بھی نہیں ہوتے کشمیر کے. تو ہم میں کنسسٹنسی نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بالکل ایک فلیکسیبل نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کرنے پڑیں گے, اور کمپرومائز کوئی ایسا فارمولہ نکالنا پڑے گا جو کہ کشمیریوں کو بھی قابل قبول ہو. اور میرا کوشچن یہ آپ سے, why Indians abrogate Article 370? Because according to them they did it to maintain peace in Kashmir and for the development of Kashmir. But what's the reality and what are the problems that Kashmiris faced after this act? دیکھیے جموں اور کشمیر کی ریالٹی بڑی کلیئر ہے. 370 جو ہے آرٹیکل 370 اور 35A وہ تو بی جے پی کے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی تھا. 2014 میں جب الیکشن لڑا تھا نا تو اس وقت بھی تھا کہ ہم یہ جو خصوصی حیثیت ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ہم سے لے لیں گے. دیکھیے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے, لیکن اصل معاملہ 35A کا ہے, آرٹیکل 35A کا ہے. کیونکہ اگر آپ جموں اور کشمیر ریاست کی تاریخ دیکھیے تو 1927 میں جب پاکستان اور بھارت بنے بھی نہیں تھے تو ایک سبجیکٹ لا تھا 1927 کا جو کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے کا تھا, اور وہ لا یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی نان کشمیری کشمیر میں آ کے سیٹل نہیں ہو سکتا, یہاں پراپرٹی نہیں خرید سکتا, یہاں پہ پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہیں لے سکتا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو 35A کو نکالا ہے نا وہ اس بات کے لیے ہے کہ جو بھارتیوں کو آ کر یہاں پہ سیٹل کریں کشمیر میں, تاکہ جو مسلم اکثریت علاقہ ہے اس کو مسلم اقلیت علاقے میں تبدیل کر دیا جائے. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ریزائن دیا تھا 2017 اور اس کو بھی ذرا ڈسائفر کیجئے گا.
مجھے مطلب یہ ایک محسوس ہوا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ آئیے اسلام آباد، دہلی سے واپس اسلام آباد تشریف لائیے اور اپنے جو جونیئر ہے اس کے ساتھ اس کے انڈر کام کیجیے. وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا. میں نے کہا کہ جی پھر مجھے معاف کیجیے، میں پھر فورن سروس چھوڑ ہی دیتا ہوں، جان چھڑائیے اس سے. Sir, my question is regarding the economies about both Pakistan and India. Sir, you have served there and you have observed their culture and their policies and their government and politics. So, sir, we can see that the Indian economy is significantly growing these days, and they are among top 5 economies. So, sir, what are the cause of our economy that they are worse? Pakistan's economy is not, I mean, I do see problems, serious problems in our economy. لیکن the question remains کہ اگر ہم بھارت سے بہت آگے تھے. اگر آپ دیکھیے 60s 80s میں ہم بھارت سے، ہماری اکانومی، ہماری پر کیپٹل انکم بھارت کی سے زیادہ تھی. اور آج بھی ان کی اگر اکانومی جی ڈی پی ہے $3.8 ٹریلین اور وہ 2030 تک یا 2029 تک $5 ٹریلین کی اکانومی بننا چاہتے ہیں، تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کیونکہ ان کی جو آبادی ہے 1.4 بلین از دا لارجسٹ کنٹری ان ٹرمز آف پاپولیشن. تو ہم ابھی بھی کیچ اپ کر سکتے ہیں کیونکہ پر کیپٹل انکم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بھارت اور انڈیا میں. وہ اگر ہم اپنی اکانومی کو لیٹ سے 7 سے 8% گروتھ ریٹ پہ لے آتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے جو لوگ ہیں، ہماری پر کیپٹل انکم ان سے زیادہ ہو سکتی ہے ود ان 5 to 10 years. ٹھیک ہے ہماری وہ جی ڈی پی اس طرح نہیں ہوگی. اگر ہماری جی ڈی پی 2 ٹریلین بھی ہو جاتی ہے یا 1.5 ٹریلین بھی ہو جاتی ہے تو وی وڈ بی فار بیٹر آف دین انڈینس. لیکن انڈیا میں اگر آپ جائیں نا تو یہ تو آپ کو بہت ہر جگہ لگتا ہے کہ بہت، وہاں پہ آپ جو ہی نیو دہلی کے ایئرپورٹ پہ اتریں تو اس طرح بھی لمبے لمبے لانگ سلمز، اس طرح بھی سلمز، لوگ سڑکوں پہ غریب سوئے ہوئے ہیں. ابھی پاورٹی بہت زیادہ ہے انڈیا میں. اکانومی کا ان کا جو سب سے میں سمجھتا ہوں جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ان کا ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آر ویری گڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان لوگوں نے ایجوکیشن میں انویسٹ بھی کیا ہے. آپ اگر کسی انڈین سے بات کریں، ٹیلی ویژن پہ بھی آپ دیکھیں تو بڑے آرٹیکولیٹ ہیں لوگ، بات کرتے ہیں، سنتے ہیں. تو ایک کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے ایجوکیشن کا. Sir, my question is, as India trying to become permanent member of UNSC, as inculcating its G4 model, so hypothetically, if it's become a permanent member, so it's probably try to veto every resolution that passed favor of Pakistan. So why not we try to make LOC as a permanent border, because due to settler colonization area in Jammu and Kashmir. نہیں دیکھیے یہ تو اکیڈیمک بحث تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی میں نہیں دیکھ رہا کہ مستقبل قریب میں بھارت UN سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننے جا رہا ہے. کیونکہ ابھی جب تک چین کے ساتھ کوئی تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، ان کا بارڈر ڈسپیوٹ ہے، تو ابھی تو ریجنل کنسنسس بھی نہیں ہے نا. پاکستان بھی، اور پاکستان دیکھ لیجیے، بنگلہ دیش بھی اب بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا شیخ حسینہ کے جانے کے بعد، اور چین کبھی ایگری نہیں کرے گا، اور چین کے پاس ویٹو پاور ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کو بڑی آسانی کے ساتھ کوئی پرماننٹ ممبر بن جائے گا. لیکن اگر بھارت کو جب میں وہاں پہ تھا تو میں اکثر اجیت دوول سے بھی یہی کہتا تھا اور جے شنکر سے بھی یہی کہتا تھا کہ دیکھیے آپ کو اگر اپنی ورلڈ ایسپریشنز ریئلائز کرنی ہیں تو آپ کے لیے فنڈامنٹل چیز ہے کہ اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں پاکستان کے ساتھ، نیپال کے ساتھ یا چین کے ساتھ، یہ پہلے ختم کرنے ہوں گے، تب کہیں جا کے آپ کوالیفائی کریں گے. اور پھر آپ خود UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے، تو ہم آپ کو UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر کیوں بنائیں؟ پھر دیکھیے صرف انڈیا کا معاملہ نہیں ہے، ادھر جرمنی بھی چاہ رہا ہے کہ بنے. اب جرمنی کو اگر آپ بناتے ہیں تو یورپ میں سے 4 پھر UN سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہو جائیں گے. UK کی اب کوئی ریلیونس نہیں رہی، وہ ابھی بھی P5 کا ممبر ہے. فرانس کے بھی حالات خراب ہیں، رشیا ویسے ہی. تو UN سیکیورٹی کونسل کو جو اصلاحات کا ایشو ہے ابھی بہت دور ہے. ابھی دیکھیے تقریباً 50 ایسے ممالک ہیں جو یونائٹنگ فار کنسنسس جو گروپ بنا ہوا ہے، اس میں اٹلی بھی شامل ہے، اس میں اسپین بھی شامل ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی UN سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبر کی اب گنجائش نہیں ہے.
آپ اس کیٹیگری کو اور بڑھا دیں, ٹرم کو بڑھا دیں 2 سال سے, جو نان پرماننٹ ممبر ان کو 5 سال کر دیں, بڑی پروپوزلز ہیں, لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ بھارت یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننے جا رہا, تو ہمیں کشمیر پہ کم از کم اس قسم کا کمپرومائز نہیں. باسط صاحب ایک لاسٹ سوال لیں گے یہاں پیچھے سے. جی پلیز. How our state navigate the regional politics and maintain the positive relationships with the bordering states, and what role does diplomacy can play in resolving the disputes with the neighboring states. ایک گھانا کے ایک فارمر پریزیڈنٹ تھے, ان کا نام تھا انکروما. انہوں نے ڈپلومسی کو بڑے زبردست طریقے سے ڈیفائن کیا. میں جو ڈپلومسی کو ڈیفائن کیا, میں نے کہا کہ جی ڈپلومسی از دا آرٹ آف اچیونگ یور فارن پالیسی آبجیکٹیوز ٹو دا میکسیمم, کیونکہ کوئی بھی آبجیکٹیو ایسا نہیں ہوتا جس کو آپ مکمل طور پہ اچیو کر سکیں. لیکن جو پریزیڈنٹ انکروما نے ڈیفینیشن دی تھی وہ بڑی زبردست تھی. انہوں نے ڈپلومسی کو ڈیفائن کیا, ڈپلومسی از دا آرٹ آف ایکسیپٹنگ دا فیزیبل ان آرڈر ٹو ایڈوانس دا ڈیزائربل. کہ ڈپلومسی نام ہی وہی چیز کا ہے کہ آپ جو چیز فیزیبل ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. صحیح. اور لیکن جو چیز آپ جو ایگریمنٹ یا کمپرومائز کر رہی ہیں, ٹیکٹیکل ایک کمپرومائز جو آپ کر رہی ہیں, وہ آپ کو جو آپ کا اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے اس کے قریب لے کر جائے. صحیح. مطلب اسٹریٹجک اور جو ٹیکٹکس کا ایک ملاپ ہے نا, وہ لنک جو ہے وہ رہنا چاہیے. بہت سارے سوالات ہیں ابھی بھی ہماری یوتھ کے مائنڈ میں. ہم نے کوشش کی کہ اس کو ایک پروجیکشن دی جائے ABN کے پلیٹ فارم سے, لیکن اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بہت سارے مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.